اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ منتوت، آپ نے سنی۔ اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل اور عظیم ثواب۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ جی ناظرین، چھوٹی نیکی عظیم ثواب، چھوٹا عمل عظیم ثواب، ای میلز میں نے آج کھول دی ہیں انشاءاللہ۔ جو آپ کی ای میلز ہیں، آج میرا پوری کوشش ہوگی کہ آج میں کوئی ایسی نئی بات نہ بتاؤں، کیونکہ جو ہمارے مومنین و مومنات پچھلا جو میں نے بتایا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کافی دن سے، وہ آج میں ریپیٹ کروں گی۔ اور آج تمام چیزیں جو آپ نے ای میلز میں پوچھی ہیں میں ریپیٹ کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لکھ لیں گے، اور میری پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں آرام سے بتاؤں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو میں ای میل کے تھرو آپ کو رپلائی کروں گی، اور جن کا ابھی تک رپلائی نہیں کیا ہے میں پھر بتا رہی ہوں انشاءاللہ آج کل میں ضرور رپلائی ہو جائے گا۔ ہماری ایک سسٹر نے ہم سے کہا تھا ویزے کے لیے، اور سیکنڈ ہمارے بہن بھائیوں نے سب نے یہی پوچھا ہے کہ جو ہم نے کل فاسٹنگ کا آپ کو بتایا تھا، روزے رکھنے کے بارے میں جو عمل بتایا تھا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ریکویسٹ بہت زیادہ آئی ہے۔ اس کو آج میں بہت آرام سے تحمل سے ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور جو اس کا انتظار کر رہا ہے وہ اس کو شروع کرے۔ اور ایک بات ضرور ہے، شرط ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو ہمیں جو ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ میں روزوں کا یہ بتا رہی تھی تو میرے پاس ایک حدیث بھی موجود تھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے کائنات کی تمام عورتوں خصوصاً اپنے بچوں کی بیماری کی وجہ سے فکر میں مبتلا ماؤں کو نظر کا طریقہ بتا دیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ حدیث موجود ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، کہ اگر میرے دونوں بچے شفا یاب ہو جائیں تو میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دن روزہ رکھوں گی۔ سبحان اللہ، کہ وہ بھی روزہ رکھتی تھیں اگر انہیں کوئی حاجت ہوتی تھی تو انہیں بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو ان کی یہ حدیث موجود ہے، پروردگار عالم سے یہ کہتی ہیں کہ اگر میرے دونوں بچوں جو ہے صحت یاب ہو جائیں تو میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھوں گی۔ تو یہ جو میں روزوں کا عمل آپ کو بتا رہی ہوں 7 ڈیز کا، یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے ماشاءاللہ۔ جس نے بھی ابھی شروع کر دیا ہے، ابھی تک وہ عمل ان لوگوں کا کمپلیٹ نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو، جائز حاجات کو قبول فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، میری بہن نے 4 مرتبہ ای میل کی ہے ویزے کے لیے، تو کوئی بھی اگر بہت مشکل کام ہے ویزے کے لیے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو شروع کریں، ضرور اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ جہاں پر بھی کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ خلوص دل کے ساتھ۔ ہماری آدھے کام تو ہمارے یقین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت پر، بے شک وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور وہ تو ہم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور جن کے ماننے والے ہیں اگر ان کا وسیلہ بھی شامل ہو تو سمجھے کہ کیا ہی بات ہوگی، اور ان کے وسیلے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے اس کے در سے۔ تو وہ جو عمل ہے 7 دن کا وہ میں ریپیٹ کروں گی، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے حاجت قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن روزہ رکھیں، 7 ڈیز روزہ رکھیں۔ میری سسٹر نے پوچھا تھا کہ رمضان میں تو یہ نہیں کر سکتے، تو میں نے ان سے یہی جواب دیا تھا کہ رمضان کے روزوں میں نہیں ہے، یہ وہ فرض روزے ہیں، یہ آپ کی حاجت کا روزہ ہے، آپ کی دعا، آپ کی جو منت ہے اس کا روزہ ہوں گے یہ 7 ڈیز کے۔ اگر تو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ دوبارہ سے نئے سرے سے رکھیں، کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، 1 سے 7 دن کے روزے آپ رکھیں گے۔ اچھا، روزے آپ نے رکھ لیے، اپنی فرض نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، کسی بھی وقت آپ وہ نماز پڑھیں، اور اس کی نیت یہی ہوگی نماز برائے حاجات اور قربتاً اللہ کر کے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 بار سورہ طارق آپ نے پڑھنی ہے، چھوٹی سورہ ہے، بہت بڑی نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ طارق سورہ نمبر 86 ہے قرآن پاک کی، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ پھر میں ریپیٹ کروں گی، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد
10 बार सूरह तौहीद आपने पढ़नी है और ये पढ़ के आपने नमाज ख़त्म करना है, नमाज को ख़त्म करना है। और उसके बाद आपने 7 बार आपने ये पढ़ना है, सुबूहो कुद्दूसो रब्बुल मलाइकति व रूहो, सुबूहो कुद्दूसो रब्बुल मलाइकति व रूहो, सुबूहो कुद्दूसो रब्बुल मलाइकति व रूहो। ये आपको पढ़ना है 7 टाइम्स और उसके बाद आपने 91 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर दुआ मांगनी है। सबसे आखिर में ये सुब्बूहो कुद्दूसो रब्बुल मलाइकति व रूहो पढ़ने के बाद आपने 91 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। उलमा फरमाते हैं कि मुहाल है कि हाजत बर ना आए। वीज़े की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, आप 7 दिन के इन रोज़ों का अमल करें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। उसके बाद हमें हमारे एक भाई खालिद साहब ने कहा है कि सूरह ताहा का बताया था बोतल में। जी, तो मैंने सूरह ताहा का बोतल में रखने को कुछ नहीं बताया था और रिश्ते के मुतालिक सूरह ताहा का बताया था। सब्ज़ कपड़े में जो कॉल है, हदीस है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, रिपीट करूँगी और कल भी रिपीट किया था, आज फिर उसको रिपीट करूँगी। सूरह अहज़ाब को हमने बताया था आपने रखना है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कौल और हदीस के मुताबिक तंग मुँह वाली बोतल में। तो जो भी आपके घर की बच्चियां हैं या आपके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, सब के रिश्ते हो जाएंगे और ख्वाह आप कोई इंसान जो है वो गरीब ही क्यों ना हो। ये हदीस थी, सूरह अहज़ाब के बारे में बताया था रिश्तों के लिए। और सूरह कहफ के बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में बताया था कि अगर आप सूरह कहफ को लिखकर तंग मुँह वाली बोतल में रखेंगे तो फिर ना आपको कर्ज की परेशानी होगी, ना गुर्बत होगी, ना कोई अजियत पहुंचाएगा और कोई परेशानी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। ये 2 सूरतें जो है वो बोतल में रखने वाली थी और आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं उस सूरत में जब कोई भी लिखने वाला ना हो, वरना लिख कर रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, सेकंड थिंग जो रिपीट करने वाली थी, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, हमने शुरू में बताया था, वो था कर्ज़ के लिए। तो जहाँ पे भी जिसने भी कर्ज़ की लिए रिक्वेस्ट की है हमसे, वो हम बता रहे हैं 3-4 अहादीस आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको नोट कर लीजिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो, अगर वो बाकायदगी से सूरह तहरीम की तिलावत करे तो अल्लाह के हुक्म से उस पर ज़र्रा बराबर भी कर्ज़ बाकी ना रहेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो, अगर वो बाकायदगी से सूरह तहरीम की तिलावत करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उस पर ज़र्रा बराबर भी कर्ज़ बाकी ना रहेगा। उसके बाद हमने एक हदीस शेयर की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मकरूज़ शख्स सूरह वल आदियात की बाकायदगी से तिलावत करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द कर्ज़ की अदायगी में मदद करेगा। सूरह वल आदियात की तिलावत अगर आप बाकायदगी से करेंगे, सूरह तहरीम की तिलावत अगर आप बाकायदगी से करेंगे तो आप पर ज़र्रा बराबर भी कर्ज़ बाकी ना रहेगा। तीसरी हदीस हमने शेयर की थी, वो भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ही थी कि जो सूरह वल आदियात की तिलावत करेगा उसे इंतज़ार ना करना पड़ेगा और उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सूरह वल आदियात, सूरह तहरीम, इसकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। और ज़रूर जैसा कि अहादीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, तो ज़रूर उस पर जो है असर होगा उन दुआओं का। उसके बाद कर्ज़ की अदायगी के लिए हमने ये अस्कार बताए थे कि आपको 11,000 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ एक ही दफ़ा पढ़ना है। 11,000 मरतबा आप नहीं अकेले पढ़ सकती, 2-3 बहनें घर में जो भी मौजूद हैं। फिर हमें ईमेल आई है और मैं अभी उनका दोबारा से फिर जवाब दूंगी, शायद आप समझ नहीं पा रहे जो मैं बता रही हूँ। एनीवे, कर्ज़ की अदायगी के लिए 11,000 दफ़ा पढ़ना है। एक दफ़ा आप नहीं अकेले पढ़ सकते, 2 बहनें घर में जितनी भी ख़वातीन हैं सब मिलके पढ़ लें। 11,000 तादाद होनी चाहिए और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब है और बहुत सी किताबों में आपको ये मिलेगा। हम भी बता रहे हैं और अगर आप किताबें खोलेंगे तो बहुत सी किताबों में आपको ये अस्कार ज़रूर मिलेंगे।
कर्ज की अदायगी के लिए, और वो क्या है कि या कवियो या गनियो या अलियो या वफ़ियो, या कवियो या गनियो या अलियो या वफ़ियो, या कवियो या गनियो या अलियो या वफ़ियो। दोबारा बताते हैं, या कवियो या गनियो या अलियो या वफ़ियो। ये 4 जो है ये पूरे अस्कार आपने 11,000 मरतबा पढ़ने हैं। और इसके अलावा हमने बताया था, आयतुल्लाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ाना 3,000 बार अगर आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करेंगे, 3,000 बार अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो कर्ज़ की अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप 3,000 बार नहीं पढ़ सकते तो 1,001 मरतबा जो है वो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपका कर्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा जो कुछ हमने रिपीट किया है। और उसके बाद एक और अच्छा जी, मैं खालिद साहब सूरह ताहा का जो आप मुझसे मुसलसल पूछ रहे हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हमने क्या बताया था सूरह ताहा का। वो हमने ये बताया था कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा को लिख कर, देखिए रिश्तों के जहाँ प्रॉब्लम होता है, सूरह अहज़ाब ज़रूर अपने घर में लिख कर रखें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जिन घरों में बेटियाँ मौजूद हैं, जिन घरों में बेटे मौजूद हैं, तो उनके अच्छे रिश्ते जो है वो आएंगे और शादी होगी। उसके अलावा जो सूरह यासीन हमने आपको बताई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब से ख़िताब करते हुए, मुखातिब करते हुए फ़रमाया था कि ए अली, सूरह यासीन की तिलावत करो कि इसमें 10 बरकतें हैं। उसमें से एक ये है कि कुंवारा शादीशुदा हो जाएगा। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा सूरह यासीन, रोज़ जितनी भी लड़कियां मेरी बहनें हैं और जितने भी मेरे भाई हैं वो अगर रोज़ सूरह यासीन की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द उनका रिश्ता जो है उनके घर आएगा। और ये बहुत आज़मूदा है, सूरह यासीन बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और उसके बाद हमने जो हदीस बताई थी रिश्ते के लिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा को लिख कर सब्ज़ रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पास रखे और शादी के कस से किसी के पास जाए तो उसे नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और वो शादी होकर रहेगी। सूरह ताहा को सब्ज़ कपड़े में लिखकर अपने पास रखकर जाएं तो आप जहाँ पे भी रिश्ते के लिए जाएंगे तो आप नाकाम नहीं लौटेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। तो सूरह ताहा का जो आप मुसलसल कह रहे हैं खालिद भाई, तो वो रिश्तों के लिए हमने बताया था। ये था हमारा छोटा अमल अज़ीम सवाब। और आज का इसमें आज़म जल्दी से आपको बताएंगे। आज का इसमें आज़म है अशहीदो या शहीदो। इसका मादा शहादत है जिसके मायने होता है आगाह होना, मौजूद होना, सही खबर देना, दुरुस्त बात की तायीद करना, इल्मी दलाइल से सही नताइज अखज़ करना और गवाही देना। और कुरान पाक में ये लफ्ज़ जो है कई जगह, मुतअद्दिद जगह इस्तेमाल हुआ है। सूरह माइदा में, सूरह यूनुस में, और सूरह हज में, सूरह काफ में, सूरह निसा में, और कई जगह इस लफ्ज़ को इस्तेमाल, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मुबारक नाम जो है इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद आप या शहीदो भी पढ़ सकते हैं या अश शहीदो भी पढ़ सकते हैं। कितनी दफ़ा पढ़ना है और इसके क्या फ़ायदा है वो अब हम आपको बताते हैं कि जिस शख्स की बीवी या औलाद, जिस शख्स की बीवी या औलाद या शौहर नाफरमान हो, वो सुबह के वक्त उसकी पेशानी पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदों पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह फरमाबरदार हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपकी औलाद नाफरमान है, आपका शौहर नाफरमान है, आपकी बीवी नाफरमान है, आपके घर में जो भी नाफरमान है, आप सुबह सवेरे 21 मरतबा या शहीदों उसकी पेशानी पर हाथ रखकर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो वो फरमाबरदार हो जाएगा। आज की छोटी नेकी छोटे अमल में फ़कत इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो हम अमल बताएंगे वो एक नया अमल होगा, वो रिपीट का उसमें सिलसिला नहीं होगा। एक ही अमल बताएंगे, तफसील से बताएंगे। वो जिन जिन घरों में रोज़ी की परेशानी है, रिस्क की परेशानी है, बहुत मुजर्रब अमल है। आप एक दफ़ा फ़कत करके देखिएगा, आप ज़िंदगी भर हमें दुआएं देंगे। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया।
تو ناظرین اگلا جو سیگمنٹ ہے تازہ ترین خبریں اور جو گزشتہ دنوں میں کچھ حالات پاکستان کے رہے دنیا بھر میں رہے اس پر بات کریں گے۔ پہلی خبر ہے نیو کراچی میں اسکول وین پر فائرنگ اور اس میں ڈرائیور عمران عباس زیدی شہید ہو گئے۔ سندھ پولیس نے ایڈوکیٹ کوثر ثقلین شہید کے قتل کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے اور گلشن اقبال بلاک 6 میں ایک دکان پر فائرنگ سے 3 مومن شہید ہو گئے اور شہداء میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ یہ 3 خبریں تینوں کراچی کے حوالے سے ہیں اور شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہے۔ نیو کراچی میں اسکول وین پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں ڈرائیور عمران عباس زیدی شہید ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ایک بے گناہ بندہ جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا۔ جرم اس کا یہی تھا کہ وہ ایک شیعہ مومن تھا۔ ایک دکان پہ فائرنگ کی گئی جس میں 3 مومن شہید ہوئے جس میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس گھر میں کیا کیفیت ہوگی جہاں پر 2 سگے بھائیوں کی میتیں جو ہیں وہ اٹھی ہوں گی۔ اور ایک سندھ پولیس کا یہ دعویٰ کہ ایڈوکیٹ کوثر ثقلین شہید کے قتل کے الزام میں انہوں نے 4 مجرموں کو بلکہ ملزمان کو پکڑا ہے۔ تو یہ جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں بعد میں 1-2 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پولیس یہ دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ ہم نے اتنے دہشت گردوں کو یا اس جو جرم میں شامل لوگ تھے ان کو پکڑا ہے، لیکن پکڑنے کی اطلاع تو ضرور آتی ہے، ان کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی، یہ واقعی وہی لوگ تھے قاتل تھے یا نہیں تھے، تو اس پر ہمیں کوئی بھی اطلاع نہیں ملتی۔ نہ ہی عدالت میں کوئی ایسا ہم حکم سنتے ہیں کہ کسی بھی قاتل کو سزا دے دی گئی ہے یا کسی مجرم کو پھندے سے لٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 خبریں تھیں، اس پر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور سندھ پولیس اور سندھ انتظامیہ اب ان کا یہ فرض ہے کہ پاکستانی ان کو یہ نہ دیکھے کہ یہ شیعہ ہے یا یہ شیعہ نہیں ہے، یہ کون سی زبان بولتے ہیں، یہ کس رنگ کے ہیں، کس علاقے سے ان کا تعلق ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنا سندھ حکومت کا بھی فرض ہے اور وفاق کا بھی فرض ہے۔ تو بس امید ہے کہ لیکن جن کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، جن کے گھر سے جنازے اڑ چکے ہیں، ان کو شاید دلاسا دینے کے لیے یا ان کو امید دینے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اور کیونکہ اس پر اس ماں کا دل جو ہے یا اس ہماری بہن جو بیوہ ہوئی ہوں گی ان کی دل کی کیفیت کو ہم کس طرح دلاسا دے سکتے ہیں۔ کاش یہ جو حکمران ہے یا وہاں کے جو اتھارٹیز ہیں وہاں پر جا کے ان کے گھروں میں کم سے کم فاتحہ پڑھ آیا کریں یا ان کو کوئی حوصلہ دے آیا کریں تو ان کے زخموں پہ شاید مرہم رکھا جا سکے۔ لیکن اس طرح کے واقعات کی کمی کس طرح ہوگی دہشت گردوں کو جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے، اور جو مارنے والے افراد ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو وہ ایک اور اس سے زیادہ کبھی کام کریں گے۔ تو اس طرح کے واقعات آپ نے گزشتہ 5 سال بھی دیکھے ہیں اور یہ نئی حکومت کا قیام ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، تو اس طرح کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج کی ایک تازہ ترین خبر تھی کہ عمران خان نے آج قومی اسمبلی میں حلف اٹھایا ہے اور اسمبلی میں پاکستانی بن کر وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بات کریں گے، اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی ایک حیثیت سے وہ بات نہیں کریں گے۔ معاشرے سے ناانصافی ختم ہونا چاہیے، مشرقی پاکستان بھی اسی وجہ سے بنا کہ اس وقت ناانصافی بہت تھی۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے پر اور سردار ایاز صادق کو اسپیکر بننے پر عمران خان نے مبارکباد دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، ہمیں ایک قوم بن کر ملک کے حالات بدلنا ہوں گے۔ تو یہ عمران خان کی پہلی تقریر تھی، شکر ہے انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کی طرح یہ نہیں کہہ دیا کہ نواز شریف ہی میرے پہلے لیڈر تھے اور اب بھی ہیں۔ تو بہرحال وہ تھوڑا سا پھونک کے وہ قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ بات بھی اب پہلی بار بھی وہ پہلے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، پہلے ان کو کوئی اتنا مقام حاصل نہیں تھا، وہ واحد تحریک انصاف کے رکن تھے، لیکن اس بار پی ٹی آئی نے کافی نشستیں لی ہیں، گو کہ ان کی توقعات سے بہت کم ہے لیکن پھر بھی ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت موجود ہے۔ تو عمران خان کی اب بات کو ضرور سنا بھی جائے گا اور ان کا یہ کہنا کہ وہ پاکستانی بن کر بات کریں گے، تو امید ہے کہ وہ کیا سارے پاکستانی وہیں پہ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے جو ایم این اے ہم سب نے بنا کے بھیجے ہیں۔ تو سب کو چاہیے کہ نہ صرف عمران خان، نہ صرف نواز شریف، نہ صرف ایم کیو ایم کے فاروق ستار، جو بھی لوگ ہیں، فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پاکستانی بن کے سوچیں۔ ان کا یہ کہنا کہ جو قطر میں طالبان کا دفتر کھلا ہے وہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ پاکستانی بن کے ہمارے حکمران سوچتے ہیں۔ کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو سب جو پارٹیز ہیں وہ آگے اگلا جو دن ہوتا ہے وہ امریکی سفیر سے مل کر ان کو تمام جو ہے تفصیلات بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کاش جو زبانی کلامی جو ایک بات ہوتی ہے
اس میں حقیقت بھی ہمیں نظر آئے، اور یہ تمام لوگ، کسی ایک پارٹی کا فرض نہیں ہے، کسی ایک MNA کا فرض نہیں ہے، یہ تمام جو لوگ ہم نے ان کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجا ہے وہ سب پاکستانی ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ سب پاکستانی بن کر بات کریں، پنجابی، سندھی، مہاجر، بلوچی اور یہ پختون جو ہے، جب تک ہم ان خانوں میں بٹے رہیں گے تو ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا، اور ہم بتدریج کسی اور تنزلی کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اور پاکستان میں حالات جو کہ طور رہیں گے، تو یہ سب کا فرض ہے کہ وہ سب پاکستانی بن کے بات کریں۔ صدر زرداری سے متعلق پچھلے 5 سال میں سوئس کیس کی بہت اہمیت تھی، لیکن سوئس اٹارنی جنرل کا ایک خط پاکستانی حکومت کو وصول ہوا ہے اور وہ منظر عام پہ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوئس کیس کھولنے کا وقت اب گزر گیا ہے، 15 سال کا وقت تھا کہ جو بھی پاکستانی حکومت اگر اس کے ثبوت پیش کرتی تو سوئس حکومت کا یہ فرض تھا کہ اس کو آگے چلاتی اور اس کی تحقیقات کرتی، تفتیش کرتی، لیکن اس جو بھی کیس چلتا رہا ہے اس کے 15 سال ہو چکے ہیں، اور کسی بھی پاکستانی حکومت نے ہمیں کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک یا باوثوق جو ہے وہ ثبوت نہیں دیے، اس وجہ سے انہوں نے کیس وہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا صدر زرداری سب پہ بھاری، تو یہ جو ہم کہتے تھے، یا پچھلی سپریم کورٹ نے گیلانی صاحب کو ڈسمس کیا اسی خط کے نہ لکھنے پہ، اور راجہ حکومت نے ضرور 5 نومبر 2012 کو خط لکھا، شاید ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اب اس کی مدت گزر چکی ہے، خط لکھا بھی گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن سپریم کورٹ کو کیا اس قانون کا یا سوئس کے جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کیا نہیں پتہ تھا کہ جس خط کے لیے وہ اتنی انا پر اترے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو اتار دیا، اور پورا ملک کا جو نظام تھا ان دنوں جامد تھا اور ساکت تھا، تو کیا ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر 15 سال گزر چکے ہیں اور اس کیس کو آگے چلانے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ حالات ہیں۔ پاکستان کا جو بھی پیسہ لوٹنے میں کامیاب ہوا ہے وہ وقت گزارنے میں جب کامیاب ہو گیا، پہلے 7-8 سال جسے کہتے ہیں کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں، تو کاش کوئی ان کو چیک کرنے والا یا جو بھی احتساب کرنے والے ادارے ہیں پاکستان میں کوئی ایسے ہوتے کہ ان کو واقعی مجرم قرار دیے جانے میں کوئی آسانی ہوتی، اور پھر جب تک اس طرح کے کیسز چلتے رہتے ہیں، وہ کہاں ہیں رحمان ملک صاحب؟ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ بہت میرے قد سے بھی زیادہ لمبی فائلیں ان کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی تھیں، اور وہ کہتے تھے یہ تمام جو ثبوت ہیں وہ نواز شریف یا میاں برادران کے خلاف ہیں، وہ کہاں چھپا دیتے ہیں، یہ کہاں کس وقت کے لیے وہ رکھ چھوڑتے ہیں کہ کیا جب پاکستان بچے گا نہیں تب ایسے حکمرانوں کے حوالے سے بات کی جائے گی؟ یہ سب ان کی بندر بانٹ ہے۔ اور سوئس کیس کے حوالے سے گو زرداری گو ریلیاں ان دنوں نون لیگ نے ضرور کھولی ہیں، گلیوں میں گھسیٹنے کی بات میاں شہباز شریف نے ضرور کی تھی، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں، بلکہ میاں صاحب نے تو ہمیں کہہ بھی دیا ہے کہ بھائی وہ جلسے جلوس کی جو باتیں تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ صرف ایک جذباتی تقاریر تھی میرے چھوٹے بھائی کی، تو اس کو سیریس نہ لیجیے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور سوئس کیس جو ہے پاکستانی امید شاید اس طرح کی خبریں جو ہم پڑھتے تھے نا کہ اربوں روپے پاکستان کے واپس آئیں گے، تو ایک جو بچہ جو بھوکا ننگا ہے یا جو ایک بے روزگار نوجوان ہے، اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے شاید وہ پیسے آئیں گے تو میری کوئی تقدیر بدلے گی، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حکمران ہے وہ اپنے حصے کی ایک پائی جو ہے وہ کسی غریب پہ نچھاور یا غریب پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آتے سال انہوں نے 27,000 سے 80,000 روپے بحیثیت MNA اپنی تنخواہ کی ہے، الاؤنسز میں اضافہ کیا ہے، 10 روپے فی کلومیٹر ان کو الاؤنس ملتا ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، 3 دن کا ان کو سٹے، جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں ان کے اخراجات قوم برداشت کرے گی، تو وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، قوم کے لیے نا پچھلی حکومت نے کیا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے، بہت اپٹمسٹک تھا کہ چلیں دھاندلی کے الزامات ہیں، جو کچھ بھی تھا، میاں برادران شاید یا نواز شریف یا نون لیگ کی جو حکومت آئی ہے کچھ بہتر کرے گی، اب اس پہ تنقید برائے تنقید یا ایسا لگے کہ بس اس حکومت کے ہم پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، لیکن مجبوراً یہ تمام جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور آگے چل کے مزید ہماری جو تصویر ہوگی یا آگے جو ٹاپک ہوگا اس میں مزید آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حکمران ہمارے جو عیاشیاں یا اشاع خرچے کرتے ہیں، تو پھر مجبوراً بولنا چاہیے، اور یہ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں۔ تو یہ سوئس کیس جو ہے اس پر امید کوئی نہ رکھے کہ وہاں سے کوئی رقم آئے گی۔ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل باعزت بری، جسے میں کہوں کہ وہ قرار دے دیے گئے ہیں۔
نواز شریف آج آزاد کشمیر جائیں گے اور وہاں پر ظاہر ہے وہ کہیں گے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو وہ روایتی جملے وہاں پر جا کے بولیں گے، اور آزاد کشمیر میں جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، وہاں پر جو حکومت کے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ بیانات دیے جائیں گے۔ لیکن آزاد کشمیر اور یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر صحیح طور پر اگر وہ انڈیا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شاید ان کی بڑی کامیابی ہو۔ بہرحال انڈین حکومت نے بہت زیادہ خوش آمدید کہا تھا نواز شریف کو جب ان کی یہ حکومت آئی تھی، بلکہ اسی رات 11 مئی کو ہی منموہن سنگھ کی طرف سے پیغام آ گیا تھا کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کے یا ان حکمرانوں کے اچھے تعلقات ہیں تو خدا کے لیے کشمیر کے جو باسی ہیں اس بارڈر کے لائن آف کنٹرول کے پاکستان کی طرف یا لائن آف کنٹرول وہ سری نگر کی طرف جو بھی لوگ ہیں، تو امن و امان سب سے پہلا فرض ہونا چاہیے ان دونوں حکومتوں کا، اور اگر یہ دونوں حکومتیں سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو ان کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل خبروں میں بغداد کی مسجد کے اندر اور باہر دھماکوں سے 35 افراد جاں بحق، اور انڈیا کے شمالی علاقوں میں بارش اور سیلاب سے مزید تباہی، 73 افراد ہلاک ہوئے۔ کھیل کی خبروں میں چیمپئنز ٹرافی آج انگلینڈ اور افریقہ کا پہلا سیمی فائنل جاری ہے، اور انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو آگے چل کے وہ چیز کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں جنوبی افریقہ کی طرف سے ڈین سٹین جو ہے وہ فٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو انگلینڈ کی ٹیم نے کافی اچھا پرفارم کیا اس چیمپئنز ٹرافی میں، اور جو نیکسٹ سیمی فائنل ہے سری لنکا اور انڈیا کے درمیان بھی ہے، اور سری لنکا کی ٹیم میں جہاں انڈیا پاکستان کے میچ بہت دلچسپ ہوتے ہیں، انڈیا سری لنکا کے میچ بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں، اور سری لنکا عموماً ایسے حالات میں انڈیا کو شکست دیتا ہے۔ لیکن اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ پرانی شکستوں کا بدلہ لے گی یا نہیں، اس میں اگلا سیمی فائنل بھی ہے۔ ایک اور خبر فٹ بال کے حوالے سے کہ ایران نے آئندہ سال جو ورلڈ کپ ہوگا برازیل میں اس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ایک کوالیفائنگ راؤنڈ میں میچ کے دوران انہوں نے کوریا کو 1-0 سے شکست دی ہے، تو یہ ایران کے لیے بہت ہی ایک اچھی خبر ہے۔ حالانکہ ہمارے پاکستان اور انڈیا فیفا رینکنگ میں پاکستان کی رینکنگ 131ویں ہے اور انڈیا کی 127ویں، تو ہمارا دھیان تو سارا کرکٹ کی طرف سے ہے، لیکن ایران کی جو ٹیم ہے آئندہ ورلڈ کپ میں وہ کھیلے گی، تو یہ بھی وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ہے۔ اچھا، تازہ ترین جو اخبار میں جو خبریں ہیں شاہ خرچیاں ذہن میں آ رہی شاہ سرخیاں ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ نماز جنازہ مردان میں نماز جنازہ پر خودکش حملہ، رکن خیبر اسمبلی سمیت 28 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ تو صوبہ خیبر پختونخوا، تو یہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ اب پرویز خٹک صاحب کا کام ہے، تحریک انصاف کا کام ہے۔ وہاں پر ایک نماز جنازہ میں خودکش حملہ ہوا، تو ہم تو جانتے ہیں کہ نماز جنازہ پہ حملہ کرنے والے کون ہوتے ہیں اور بے گناہ افراد کو مارنے والے افراد کون ہوتے ہیں۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اگر ان سے ہی بیٹھ کے ہم کہیں گے کہ خدا کے لیے ہمارے الیکشن ہو لینے دو یا ہم سے مذاکرات کرو، تو وہ مذاکرات کی آڑ میں اس طرح کے کام کرتے رہیں گے۔ ان کو انہی کی زبان میں ان کو جواب دینا چاہیے جس طرح کی وہ زبان وہ بول رہے ہیں، جس طرح کے اقدامات وہ کر رہے ہیں۔ ایک بہت ٹھیک ٹھاک آپریشن کی ضرورت ہے جو اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ پنجاب کا بجٹ آ گیا ہے اور وہ میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجٹ خوشحالی لائے گا، وہ کتنی لائے گا وہ آئندہ 5 سالوں میں پتہ چلے گا۔ الطاف حسین صاحب کا حکم تھا کہ متحدہ 20 جون کو یہ ریفرینڈم کرائے کہ آیا آئندہ جو 5 سال ہیں اس میں ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے وہ سندھ حکومت میں شامل ہو یا نہ ہو۔ تو زیادہ تر لوگوں نے اس کی مذمت ہی کیا ہے، بلکہ اس کو انکار ہی کیا ہے، مذمت کا لفظ ذرا الگ معنوں میں جائے گا، اس کا انکار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان 5 سالوں میں بھی ایم کیو ایم کی جماعت جو ہے وہ حصہ وار ہو جائے۔ بہرحال 20 جون کو ریفرینڈم ہے اور ان کی جماعت کا یہ فیصلہ کہ آیا 5 سالوں میں حکومت میں جانا ہے نہیں جانا عوام فیصلہ کریں گے۔ تو اس طرح مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام کو فوراً، کیونکہ جو وہاں کے ایم این ایز اور بلکہ ایم پی ایز ہیں سندھ اسمبلی کے اچھی خاصی تعداد ہے، تو عوام نے ابھی کچھ ہی دن پہلے، مہینہ بھی نہیں ہوا، کچھ ہی دن پہلے، مہینے سے کچھ عرصہ ہو گیا، کچھ ہی دن پہلے ایم کیو ایم کے افراد نے اپنے ایم پی ایز کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے فیصلے کریں۔ تو دوبارہ انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں بتائیں کہ ہم حکومت میں جائیں یا نہ جائیں۔ تو چلے ٹھیک ہے، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان ایم پی ایز کو انہوں نے منتخب کیا ہے، کیا ان کی عقل اور سوچ اور شعور پچھلے 5 سال، آئندہ 5 سال وہاں کے حالات، کیا ان کو کچھ دکھانے میں، کچھ سکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ خود فیصلہ کر پائیں؟
تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جی ہم بہت زیادہ اب گفت و شنید جاری ہے، مشورے جاری ہیں، اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطالبات یا جو بھی شرائط ہیں ان کو ذرا اچھے انداز میں ڈیل کی جائے۔ سیاستدان جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی بھاری بھرکم بنا کے اپنے دوسرے مد مقابل جو بھی جماعتیں، جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اور جو چیزیں نہ ماننی ہو وہ عوام پہ کر دی جاتی ہیں کہ نہیں، ہمارے جو عوام ہے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں، اور اگر ماننی ہو تو عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دستخط اور حلف اور یہ تمام چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکٹکس کہہ لیں پاکستانی سیاست کے جو MKM کے جاری ہیں کہ وہ آئندہ حکومت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو یہ فیصلہ اب عوام پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک اور یہاں کی جو ایک بہت ہی اہم خبر میں آپ کو بتاؤں، گلسٹر شائر ریکرافٹ سٹریٹ میں ایک مسجد تھی، مسجد نور، وہاں اس کے دروازے کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہے، اور اس طرح کے واقعات وولوچ میں اس فوجی کے قتل کے بعد بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ 200 سے زائد جو ہیں اس طرح نفرت آمیز کیسز سامنے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور اس سے پہلے اسلامک سینٹر میں لندن میں آگ لگائی گئی، اور یہ تازہ ترین جو واقعہ ہے ریکرافٹ سٹریٹ میں مسجد نور کے دروازے کو آگ لگائی گئی ہے۔ تو یہاں کے جو مسلمان ہیں تھوڑا سا ان کو بھی جاگنا ہوگا۔ یہاں کی جو حکومت ہے جو اجازت دے دیتی ہے ایک دہشت گرد جو بھی اس طرح لسانی طور پہ یا جو رنگ و نسل کی بنیاد پہ جو تعصب پیدا کرنے والی ایک جماعت ہے EDL، ان کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں، تو اس اظہار رائے کی وہ بری اور ناجائز طور پہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت آمیز جو وارداتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک تو حکومت کا جو کام ہے اس کو کرنا ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنی مساجد، اپنی امام بارگاہیں اور اپنے آپ کا تھوڑا سا خیال رکھیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات یہاں ایک بہت بدنما داغ ہے۔ ہماری جو اپنی جو ایک سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر جب رہ رہے ہیں تو اس کو اپنا وطن سمجھ کے اس سے اتنی محبت کریں جس طرح ہم اپنے انڈیا یا پاکستان سے کرتے ہیں، تو اس کی بہتری کے لیے اپنے کوئی اقدامات یا کوئی بھی ہماری کچھ بہتری کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، قدم اٹھا سکتے ہیں، اپنی خدمات دینے کو ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ اس واقعے میں تمام جو ہم جیسے نہیں ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ یہ چند افراد ہوتے ہیں جو کبھی نعرے تکبیر لگا کے گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا یہاں جو رات کو ایک بندہ آیا 37 سالہ، گو کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پوچھ گچھ جاری ہے۔ وہ 37 سال کا بندہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس نے ایک مسجد کو آگ لگائی ہے، اور وہ بھی انسان نہیں تھا جس نے ایک فوجی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک خانے میں ہونے چاہیے، اور جو انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، وہ ایک خانے میں ہونے چاہیے۔ تو ان دونوں جو سوچوں کی آپس میں جو ٹکر ہے، یہ لڑائی ہے، اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انگریز یا مسلمان کی لڑائی ہے، سندھی پنجابی کی لڑائی ہے۔ اس میں جب تک ہم یہی سوچ اختیار کیے رکھیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ تو یہ یہاں کی خبر ہے۔ ٹاپک جب آپ اس پر بات کرنا چاہیں تو اس پر بھی آپ ضرور بات کر سکتے ہیں جی۔ اور ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان کا سلامتی کونسل میں اظہار تشویش، اور حملے عالمی قوانین کے منافی ہیں، معصوم شہری مارے جاتے ہیں، انتقامی کارروائیوں کا محرک بن رہے ہیں، مسعود خان نے کہا، اور حملے روکنے کے لیے حکمت عملی بنا لی، یہ کہا سرتاج عزیز صاحب نے نیو یارک میں۔ تو ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان کا سلامتی کونسل میں اظہار تشویش، ابھی کچھ دنوں کے بعد سینیٹر جان کیری پاکستان آئیں گے، تو اس تشویش کو کس قدر منظم کر کے یا ٹھوس کر کے نواز شریف صاحب ان کے سامنے رکھیں گے، یا ڈرون حملوں کے خلاف وہ کیا قدم اٹھائیں گے، یہ بھی ان کے سامنے چیلنج ہے۔ یہ خبر تھی۔ اور اگلی خبر، ایران کے جو آئندہ صدر آنے والے ہیں حسن روحانی، ان کا ایک بیان چھپا ہے کہ ایٹمی پروگرام شفاف یورینیم کی افزودگی بند نہیں کریں گے، اور پابندیاں غیر منصفانہ ہے، امریکہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرے، حقوق تسلیم اور یک طرفہ پالیسیاں اور دباؤ ختم کرے۔ یہ ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی۔ تو ایران کا جو یا پوری جو وہاں کی انتظامیہ یا حکومت کا موقف پچھلے سالوں میں رہا ہے، اسی خارجہ پالیسی کو کنٹینیو رکھے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی، ہم تو کبھی آتے ہیں تو فلاں جگہ سے یا فلاں ملک سے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور فوراً کوئی نئی حکومت آئی ہے تو جو منصوبے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی کامیاب ملک کے لیے ان کی خارجہ پالیسی کا کنٹینیو رہنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو حسن روحانی جو اندرونی یا داخلی طور پہ
सो इकदाम करेंगे, सो करेंगे, कोई चेंजेस लाना चाहेंगे वो लाएंगे, लेकिन जो खारजा पॉलिसी है ईरान की वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। और उनका कहना है कि हमसे एहतराम से बात की जाए और हमारे जो हकूक़ हैं उनको भी माना जाए, और एटमी जो प्रोग्राम है वो हमारा जो अमन के हवाले से वो भी जारी रखे गए। तो इस हवाले से ये ख़बरें थी ईरान की, और ये मेरे पास जो आज की ताज़ा तीन ख़बरें थी। और जो इस वक्त मैं न्यूज़ चैनल एक देख रहा हूँ उसमें भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि आपके साथ शेयर करूँ। आगे जो हमारा सेगमेंट है वो है फ़ायदे की बात, उसमें जानते हैं आज की फ़ायदे की बात कौन सी है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जी। नाज़रीन, आज की फ़ायदे की बात में हमारी सिस्टर ने साउथ अफ्रीका से पूछा था दानों के मुतालिक। पहले भी हम बता चुके हैं, बॉडी में किसी भी किस्म के कोई भी दाने हो, किसी को भी हो, एलर्जी हो, कुछ भी हो, XYZ, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपने ओनियन लेनी है, प्याज लेनी है। प्याज का आपने जूस निकालना है, प्याज का रस। उसके बेशुमार फ़ायदे स्किन के लिए, दानों के लिए, या दाग धब्बे अगर बॉडी में दानों के रह गए हैं या कोई से भी दाग धब्बे आपकी बॉडी में हैं तो उसके लिए ना आपको दाने होंगे, और आपके धब्बे भी जो है वो अगर हैं तो वो साफ़ हो जाएंगे। प्याज का रस हमने बताया था 2 तरीक़ों से निकाला जा सकता है। एक तो आपके पास या तो जूसर है, आप उससे जूस निकाल लें उसका, या आप प्याज को जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करें पूरा। जब वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो एक मलमल के कपड़े में लेके उसको छाने, तो जो वो रस निकलेगा वो प्याज का जूस होगा, ओरिजिनल प्याज का जूस। उस जूस को आपने दानों में लगाना है, बॉडी में किधर भी दाने हैं उधर आप लगाएं। कहीं पे भी दाग हैं, धब्बे हैं, कुछ भी है, ये जो है वो नेचुरल क्रीम है परवरदिगार आलम की तरफ से, प्याज का रस, और आप वो लगाइए। आपके ना धब्बे रहेंगे और ना किसी किस्म के दाने होंगे बॉडी पे। उसके बाद हमसे जो है वो फ्रिज की बदबू के बारे में पूछा था। हम फ्रिज में खाने रखते हैं, हर तरह के खानों की स्मेल जो है वो फ्रिज में आ जाती है। 2 चीज़ें हैं, आपने 2 काम करने, कोई भी एक आपको जो सही लगे आप वो कर लें। सिरके के बहुत फ़ायदे हैं। एक छोटी सी प्याली में आप सिरका लें और उस सिरके को फ्रिज में कहीं पे भी रख दें। आपकी फ्रिज में किसी भी किस्म की कोई भी बदबू, स्मेल जो है वो नहीं रहेगी। वो सिरका जो है अपने अंदर जो है वो सारा जब्स कर लेगी, कोई भी बदबू होगी फ्रिज की। एक ये कर सकते हैं, या आप किसी भी छोटी सी प्याली में जो सोडा होता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, वो आप रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई भी एक आप रख दीजिए, आपके फ्रिज की जो भी बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम जब खाना बनाते हैं घर में, या तो छोटे छोटे घर होते हैं तो पूरे घर में खाने की स्मेल आ जाती है। हम सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि जनाब कैंडल हम जलाते हैं तो बदबू पूरे घर में नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप खाना बना रहे हैं और कैंडल आपकी ख़त्म हो गई है, अब क्या करें जनाब, अब तो कैंडल नहीं है, आप बदबू पूरे घर में आ जाएगी। तो सिरका जो है आपके पास अगर मौजूद है घर में, एक तो हर वक्त सिरका होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में सिरके को हर वक्त रखें। और सिरका आपने क्या करना है, खाना पकाते वक्त छोटी सी प्याली में सिरका निकालें और चूल्हे के पास आप रख दें, थोड़ा सा दूर करके, जहाँ ऑयल रखा है वहाँ आपने सिरका रख देना है। तो खाना पकाएंगे तो घर में बिल्कुल भी स्मेल नहीं फैलेगी। एक फ्रिज की बदबू, एक खाने की जो भी स्मेल घर में फैल जाती है, दोनों के लिए सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी कैंडल ख़त्म हो गई हो। अच्छा जी, उसके बाद हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में बेशुमार जो है वो पानी आने लग जाता है। इधर हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है, अगर आप प्याज काटते हैं और आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, जलन होती है जो प्याज की, उसकी वजह से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आपने क्या करना है, आपने दोपहर का खाना खाना है, दोपहर का खाना पकाना है। सुबह आपने अगर 3 प्याज काटनी है, 4 प्याज काटनी है, जितनी भी खाने में डालनी है, आपने प्लास्टिक की थैली में प्याज को रखा और फ्रिज में रख दें। दोपहर में खाना बनाना है, सुबह में फ्रिज में रख दें। रात में खाना बनाना है, दोपहर में फ्रिज में रख दें। फिर जब अब आप प्याज निकालेंगे और फिर काटेंगे तो ज़रा सा भी एक भी आंसू आपकी आंखों से नहीं निकलेगा और कोई भी प्याज की जलन आपकी आंखों में महसूस नहीं होगी। आप बहुत मज़े से जितनी चाहे मर्जी प्याज काट सकते हैं, बग़ैर आंसू के, बग़ैर जलन के। फ़कत क्या करना है, प्लास्टिक की थैली में प्याज को रखना है और फ्रिज में रख देना है जनाब। उसके बाद हमारी एक सिस्टर ने पूछा था कि उनकी स्मेल बहुत आती है, मुंह से बदबू बहुत आती है, और उसके लिए आपको बहुत ही, बल्कि सबके लिए जो आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं अगर ये परेशानी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने हर कुछ आजमा लिया लेकिन उनकी स्मेल ऐसी परमानेंट है कि वो ख़त्म ही नहीं होती। उनको क्या करना है कि रात को आपने ब्रश किया, उसके बाद एक छोटा सा अदरक का पीस छिलका छील कर, छोटा सा अदरक का पीस आधा इंच या 1 इंच जितना आप मुँह में रखे बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आपने मुंह में रखना है और उसको चबाना है इतना कि पूरा रस जो है आपके मुंह में आ जाए। फिर उस अदरक के पीस को आप फेंक दें और फिर कुल्ली मत करें, पानी नहीं पिएं, ऐसे ही आप सो जाएं।
صبح اٹھیں آپ کے منہ کی جتنی بھی بدبو ہے گندگی ہے سب آپ بالکل صاف ستھرا محسوس کریں گے. کوشش کریں ہر کھانے کے بعد جو ہے چھوٹا سا ادرک کا پیس آپ لوگ چبا لیں اور پھینک دیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا ادرک کا پیس کھانا اور چبانا یہ شوگر کے مریضوں کے لیے خاص کر بہت زیادہ مفید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری بھی ہے کہ آپ ایک ادرک کا پیس لیں اور اس کو چبائیں ہر کھانے کے بعد. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ 1 انچ کا برداشت کر سکتے ہیں, آدھا انچ کا جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ آپ جب کریں گے کہ ادرک کا پیس آپ منہ میں رکھ کے چبائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا. یہ ہر چیز کے لیے, شوگر کے لیے پیٹ خراب نہیں ہوگا. منہ کی بدبو کے لیے ہماری بہن نے پوچھا تھا تو منہ کی بدبو کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے. ادرک منہ میں رکھ کے تھوڑی سی چبائیں اور پھر پھینک دیجیے. یہ تھی آج کی فائدے کی بات. بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب. جی بہت شکریہ ناظرین. اور جو آج میں نے تصویر آپ کو دکھانی اس میں وہ آنسو جو پیاس سے نکلتے ہیں وہ تو شاید نہ نکلیں لیکن ایسے خون کے آنسو دل میں سے ضرور نکلیں گے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اتنے شاہ خرچہ کیوں کرتے ہیں. وہ تصویر بھی دیکھیں گے اور آگے چل کے جو ٹاپک ہے ہمارا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ غریب قوم کے امیر حکمران. یہ نواز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو گھڑی ہے جو انہوں نے ہاتھ پہ باندھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. اور یہ جو بالکل ان کے پاس جو تصویر ہے اس کا نام ہے اس گھڑی کا نام ہے میٹرائس واچ اور یہ دنیا کی 5 مہنگی ترین گھڑیوں میں شامل ہے اور اس کی جو قیمت ہے 4.6 ملین ڈالرز ہے. اور پاکستانیوں کو اگر اس کو روپوں میں بتایا جائے تو اس کی قیمت 46 کروڑ روپے. سسٹر 46 کروڑ روپے کی ایک گھڑی میاں صاحب نے یہ پہنی اور انہوں کی پہلی تقریر تھی نواز شریف صاحب کی جب وہ بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے ڈائز سنبھالا ہے. تو یہ کیا پیغام ہے یا کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پاکستانی یا ہم تو ساری عمر یہ پڑھتے رہے اور اس گھڑی کی یہ خصوصیت ہے ناظرین کے لیے بتاتا چاہوں کہ اس میں اس کا جو ڈائل ہے اس پر چاند کے ذرات لگے ہوئے ہیں. تو ہم جو ساری عمر پڑھتے رہے کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن, تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ میاں صاحب پاکستان کی مٹی کے زراعت والی کوئی گھڑی پہنتے یا رائیونڈ کی چلے مٹی کی زراعت والی گھڑی پہنتے تو وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو مہنگی ترین 5 گھڑیوں میں انہوں نے یہ ایک گھڑی خریدی اور اس کی قیمت ہے 46 کروڑ پاکستانی روپے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں وقت کی قدر نہیں ہے لیکن گھڑی انہیں ضرور بہت مہنگی چاہیے. اللہ اکبر. تو ناظرین یہ تصویر تھی کیونکہ بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ کا جو اور ہمارا جو ٹاپک ہوگا غریب قوم کے امیر حکمران اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ کیا کہیں گے کہ ایسی گھڑی آپ کو بھی چاہیے یا نہیں چاہیے یا یہ صرف نواز شریف یا ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے؟ تو اس پر ہم بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.